قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ توابین ویحب المتطہرین۔ سامعین، جس طرح وضو کا ہونا ہماری اکثر عبادات کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے جسم کا پاک صاف ہونا، مطہر ہونا، وہ بھی اکثر عبادات کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان طہارت سے اس وقت نکل جاتا ہے جب انسان اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے، اور تعلقات قائم کرتے وقت وہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، یہ مسئلے کی روح سے بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا انزال ہو یا نہ ہو، شرعی طور پر اب اس پر غسل فرض ہے۔ حدیث کے مطابق میاں بیوی کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے، دو شرمگاہیں آپس میں ملتی ہیں، تو ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مخصوص کیفیت کا ہونا، جس کو ہم ڈسچارج ہونا کہتے ہیں، وہ ہو یا نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے شخص پر غسل لازم ہے۔ یعنی ایک شخص سویا ہوا ہے اور خود بخود ڈسچارج ہو گیا ہے، ایسے شخص پر بھی غسل لازم ہے اور فرض ہے۔ اب اس کو اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص واش روم میں جاتا ہے، شاور کے نیچے بیٹھتا ہے، ٹوٹی کے نیچے بیٹھتا ہے، ٹب سے پانی لے کر جسم پر بہا لیتا ہے، اس کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، وہ عام غسل کر رہا ہے۔ مگر جب آپ کے ساتھ یہ مخصوص دو عمل ہوئے ہیں تو تب اس کو اسی عمل کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، امت کو سکھایا۔ کسی غیر مسلم نے کسی صحابی پر اعتراض کیا تھا، تمہارا نبی بڑا عجیب آدمی ہے کہ کیسی کیسی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ کہا باپ اپنی اولاد کے لیے جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو ضرور بتاتا ہے، تو نبی بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں، ضروری نہیں، انتہائی ضروری ہوتے ہیں، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے بتلانے والا بھی بتلانے سے کتراتا ہے، پوچھنے والا بھی کتراتا ہے، اور اس کا نقصان سمجھ لیجئے دونوں کو ہی ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ بتا نہیں رہا، جس کو پوچھنا چاہیے وہ پوچھ نہیں رہا، دونوں گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اگر سمجھ لگ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ لگے، نہ کوئی بات دل دماغ میں آئے، اس کو پوچھ ضرور لیجئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں، انسانی فطرت ہے، اس کو بھی موت کی ایک کیفیت کہا گیا ہے۔ بندہ سویا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، صبح کو جب مڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سے الحمدللہ الذی، پڑھے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا کہ یہ بھی ایک موت کی کیفیت ہے۔ تو اس کیفیت میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خارج کر رہے ہیں شلوار کے اندر سے کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ بچوں کو دیکھ لیں، وہ پینٹ شلوار جو انہوں نے پہنا ہے، نکر، اس کے اندر سے وہ خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسانی فطرت ہے، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے، جیسے حدیث میں ہے، پر میں این باتت یادہ ہوں، تجھے کیا پتا تیرا ہاتھ رات کہاں اپنے آپ کو پھیرتا رہا، اپنے آپ کو رات اس نے گزاری ہے، مطلب شرمگاہ کو ہاتھ لگ کے آپ کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہے، آپ کو تو نہیں پتا۔ آپ صبح اٹھے، روٹی کا ٹکڑا پڑا، کوئی ایسی چیز پڑی، اس کو اٹھایا، منہ میں کھا لیا، وہ گندگی بھی گئی، وہ کھانے والی چیز بھی آپ کے اندر گئی۔ وہ پھل پڑا تھا، سیب پڑا تھا، انگور پڑا تھا، امرود پڑا تھا، آپ نے وہ اٹھایا، اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لیا، وہ گندگی آپ کے اندر گئی۔ اللہ کو نہیں قبول، اللہ نہیں گندگی آپ کے اندر بھیجنا چاہتا۔ اس لیے نبی کے ذریعے ہمیں اس نے طریقہ سکھایا، جب آپ صبح اٹھیں، آپ نے رات کیسی گزاری یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے یہ موضوع نہیں، بس صبح جب اٹھیں، روزانہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے، فوری سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ یہ بازے میں رکھیے گا، سنت طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں اس کا ہاتھ کہاں گزرتا رہا ہے۔
تو صبح اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں. اور تھوڑی سی سستی دور کروانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتلایا ہے. فرمایا ایک چلو ایک بک میں پانی لیں، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد ایک بک میں پانی لے کر اپنے ناک میں چڑھائیں، ناک کے اندر کھینچنا ہے، جیسے میں نے آپ کو وضو کے دوران بتایا تھا کہ آپ کی اس ہڈی تک آئے. مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی اس ناک کی دونوں ہڈیوں کے اندر رات کو شیطان سو جاتا ہے، آرام فرماتا ہے. شیطان کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف اس کی کیفیات ہیں، مختلف اس کی حالتیں ہیں. کبھی ٹائم ملا رمضان میں انشاءاللہ وہ آپ کو ساری حالتیں بتلائیں گے. خیر، جو حالت ہمیں شریعت نے بتلائی ہے اس پر ایمان ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ناک میں رات گزارتا ہے. رات کو سوتے وقت ہماری اس گدی پر، کھتی پر وہ گرے لگاتا ہے، رات کو تسلی دیتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوگا، کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہوگا، سو جا سو جا، بڑی رات لمبی پڑی، سو اٹھ نہ جائیں کہیں تہجد کے ٹائم. جب دیکھتا ہے تہجد کا ٹائم گزر گیا ہے پھر تسلیاں دیتا ہے، سو جا رات کو لیٹ سویا تھا، بڑی نیند آ رہی ہے، نیند پوری نہیں کرے گا سارا دن ڈسٹرب رہے گا، اور اس کو تسلی دیتا ہے. شیطان جب دیکھتا ہے نماز فجر کا وقت گزر گیا ہے وہ پھر چلا جاتا ہے. جاتے جاتے مجھے آپ کو ذلیل کر کے جاتا ہے. حدیث کے مطابق بندے کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. کیا گھٹیا انسان، تو نہیں اٹھا، تو مجھ بیوقوف، مجھ شیطان ابلیس کی باتوں میں آ کے تہجد بھی ضائع کی، فجر بھی ضائع کی، چل جاتے جاتے تیرے کان میں پیشاب کر کے جا رہا ہوں. یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے. اگر اس کے شر سے بچنا ہے، شریعت نے طریقے بتلائے ہیں، میں اور آپ یا جانتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں. تو فرمایا سب سے پہلے اٹھ کر ہاتھ دھونے کے بعد چلو پانی لیں، ناک میں چڑھائیں. یہ جو کمبخت ہمارے ناک میں بیٹھا ہے، ہمارے ناک میں آرام کر رہا ہے، جب آپ اس کو غوطے دیتے ہیں نا پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر یہ بھاگتا ہے. تو جب یہ بھاگے گا انشاءاللہ آپ کی صبح پھر بڑی فریش ہوگی، اچھی ہوگی. تہجد کی بھی اللہ توفیق دے دے گا، فجر کی بھی اللہ توفیق دے دے گا. یہ روزانہ کی روٹین خود کی بھی بنائیں، اپنے گھر کے بقیہ افراد کو بھی یہ بات بتلائیں. خیر، یہ تو میں آپ کو رات کو سونا اور صبح اٹھنے کے مسائل بتلا رہا تھا. اصل جو میں بتلانا چاہتا تھا غسل طہارت کا طریقہ. غسل طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کاموں میں سے کوئی ایک ہوا ہے، یا خود بخود ڈسچارج ہوئے ہیں یا بیوی سے تعلقات قائم کیے ہیں، تو بندے کے پر غسل فرض ہو جاتا ہے. واش روم جانے کی دعا پڑھیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جزاک اللہ. واش روم میں داخل ہوں، کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے؟ بایاں پاؤں. باہر نکلتے وقت کون سا؟ دایاں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یقین کیجئے بڑی اس کی نیکیاں ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کام کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن آپ خود حیران ہوں گے، اتنی نیکیاں. یہ تو میں بڑا معمولی کام سمجھتا تھا کہ دایاں کرنا ہے، بایاں کرنا ہے، یہ کیا بات تھی؟ کسی نے کو پانی گلاس مانگ لیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کا کیا ثواب تھا؟ یہ قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے آپ کو پتہ چلے گا. خیر، موضوع اور طرف نہ جائے. واش روم میں جائیں، سب سے پہلے آپ نے پانی 2-3 شکلیں میں نے آپ کو بتلایا. شاور ہے، ٹوٹی ہے، ٹب ہے. ہاتھ آپ کا دھویا ہونا چاہیے پہلے اس سے. اگر آپ صبح کے بعد غسل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں. ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد تاکہ کوئی وہم شک دور ہو جائے کہ ہاتھ پر کوئی چیز نہیں لگی. دائیں ہاتھ پر پانی لیں، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں. اپنی شرمگاہ، اپنی رانیں، اپنا پیٹ، جہاں جہاں آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ مادہ منویہ لگا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح صاف کریں. روٹین یہی کریں، دائیں سے پانی بائیں پہ ہاتھ پہ ڈالیں، بار بار اس کو دھوئیں. پھر دائیں سے پانی بائیں پر، بار بار اس کو دھوتے رہیں جب آپ کی تسلی ہو جائے. وہم نہیں کرنا، یہ نہ ہو آدھ پون گھنٹہ بعد باتھ روم میں اسی کام پہ لگے رہیں آپ. ہمارا ایک دوست تھا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اس کو وہم کی بیماری تھی، وہم کا مرض تھا. یقین کیجئے ہم نماز پڑھنے مسجد میں جب جاتے جامعہ میں تو ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ بیٹھا وضو کر رہا ہوتا تھا، ہم نماز پڑھ کے آ جاتے تھے وہ وضو کر رہا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ بڑی مصیبت اور تکلیف والی بیماری ہے. اسی طرح سردی ہوتی، گرمی ہوتی، ہم اس کو دیکھتے واش روم میں جا رہا ہے، نہا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ وہ نہاتا ہی رہتا تھا. وہ باہر نکلتا تو اس کا جسم، اس کا چہرہ نیلا ہوا کھڑا کہ پانی ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی. تو اتنا وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی سے آپ اتنا 2 4 5 دفعہ کریں کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہے، بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام یا بذات خود اللہ کے نبی، یہ مٹی کی دیوار ہوتی تھی، وہی اصل میں اس وقت صابن تھا. وہ اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے تھے، ہاتھ پہ مٹی لگ جاتی، اس کو مل لیتے، ملنے کے بعد پانی ڈالتے، ان کے ہاتھ صاف ہو جاتے تھے. آج ڈاکٹر اور سائنس بھی مان رہے ہیں کہ مٹی کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے جراثیم کش کی، وہ کسی صابن، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. تو وہ اپنے ہاتھ کو دیوار پر ملتے، ہاتھ مٹی پر آ جاتا، اس کو صاف کرتے. صاف کرنے کے بعد جب آپ نے واش روم کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟
बिस्मिल्लाह, जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बाद मुहद्दिसीन के ख्याल के मुताबिक वो बिस्मिल्लाह ही काफ़ी है, बाज़ के ख्याल के मुताबिक नहीं, दिल में आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बुलंद आवाज़ से, ऊंची ना पढ़ें, चूँकि वाशरूम में आप बैठे हैं तो दिल की जो कैफियत हैं, अल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, उसकी पकड़ नहीं है। तो चूँकि हम वुज़ू करने लगे हैं इसलिए बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ लें। नमाज वाला सारा वुज़ू कर लें। जो लंबी हदीस एक और है उसमें थोड़ा सा मुश्किल मसला बन जाएगा। जो आम सादा सी हदीस है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लम नमाज वाला सारा वुज़ू कर लेते। सारा वुज़ू करने के बाद अब आपने बुक से पानी लेना है, पानी लेके आपने अपने सर पे डालना है, अच्छी तरह बालों को उससे गीला करना है कि ताकि सारा पानी आपके पूरी बालों की जड़ों में जाए। फिर एक और चुल्लू ले लें, फिर एक और ले लें, 3 डाल के अच्छी तरह तसल्ली आपकी हो जाए कि हाँ मैंने अपने सारे बालों को अच्छी तरह गीला कर लिया है। उसके बाद हम सुन्नत तरीका जो है कि अल्लाह के नबी दाईं तरफ से अच्छा काम शुरू करते थे, उस बुनियाद पर हम कह देते हैं कि आप शावर के नीचे हैं, टूटी के पास हैं, टब है, तो पानी लें, अपनी दाईं तरफ डाल लें, पानी लें, अपनी बाईं तरफ डाल लें, पूरे जिस्म पर आप अपना पानी बहा लें, आपका गुस्ल तहारत का तरीकाकार हो गया। आप इसी तरह कपड़े पहने बाहर आएँ, आप नमाज पढ़ सकते हैं, इल्ला के शर्त यह है आपका हाथ आपकी शर्मगाह को ना लगा हो। बग़ैर किसी चीज़ के हायल के, बग़ैर कपड़े के हायल के अगर बंदे का हाथ शर्मगाह, पेशाब और पखाने दोनों शर्मगाहों को लग जाता है, उसका फिर वुज़ू टूट जाता है। तो जब आप आएंगे आपको पता हो, अगर आपने ये गुस्ल करने के बाद अब आपको इजाज़त है, आपने साबुन लगाना है, आपने इसी तरह बाहर निकलना है, करें। तो अगर साबुन लगाते हैं सारे जिस्म पर, शर्मगाहों को भी लगाते हैं, तो ला महल्ला आपका फिर वुज़ू टूट गया है। अगर वुज़ू टूटा है तो बाहर निकलने से पहले पहले दोबारा वुज़ू कर लें, दोबारा वुज़ू करके बाहर निकल आएँ। तो अगर आप समझते हैं मैंने साबुन नहीं लगाया या मेरा हाथ मुझे कन्फर्म है नहीं लगा, इसका मतलब आपका वुज़ू कायम है। आप वाशरूम से कपड़े पहनकर बाहर निकलें, आप उसी हालत में आप नमाज पढ़ सकते हैं, चूँकि आपका वुज़ू कायम और दायम है। उस वक्त भी कोशिश करें वही बाहर निकलकर गुफराना का वाली दुआ और बाएं पाँव को पहले बाहर निकालें। यह आपका गुस्ल तहारत का तरीक़ाकार हो गया है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क्या जी? हाँ जी, वो पढ़ें। वाशरूम से जब आप निकलें, चूँकि आपने गुस्ल भी किया है, वुज़ू भी किया है, इस दौरान भी वुज़ू की दुआ जब आपने वुज़ू करना है, चाहे गुस्ल के साथ कर रहे हैं या अलहदा कर रहे हैं, वो दुआ ज़रूर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।